بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ انعام شروع ہوتی ہے اور یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مکی صورتوں میں عموماً زیادہ بحث عقائد پہ ہے اور مدنی صورتوں میں اکثر احکام ملتے ہیں. سادہ سا ترجمہ اس کا عرض کر دوں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا اور تاریکی اور روشنی کو پیدا کیا. اس قدرت کاملہ کو دیکھنے کے باوجود کفار اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کا شریک بناتے ہیں. وہی قادر ہے، وہ ایسی ہستی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا اور اوقات معین کر دیے اور پھر ان معین اوقات کا علم بھی ہے، وہ اس کی ذات کے پاس ہے. ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود تم اس کی عظمت میں شک کرتے ہو. آسمانوں میں، زمین میں وہی ایک ذات ہے جو پوشیدہ باتوں کو بھی جانتی ہے اور ظاہر باتوں کو بھی، اور تمہارے سارے کردار سے واقف ہے. لیکن کفر ایسی مصیبت ہے اور کافر اتنے بدنصیب ہیں کہ جب بھی اللہ کی عظمت کی نشانیاں ان کے پاس آتی ہیں یہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلوں نے بھی حق سے منہ پھیرا جب ان کے پاس آیا.
بہت جلدی اس انکار کا صلہ یہ دیکھ لیں گے اور جن چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ چیزیں انہیں پیش آئیں گی۔ الحمدللہ، تمام کمالات، تمام خوبیاں سب اللہ کے لیے ہیں۔ ہر ذرہ، ہر فرد اللہ کی مخلوق ہے، اور کسی میں بھی کوئی کمال ہے وہ صورت و شکل کا ہے، حسن و جمال کا ہے، حسن علم کا ہے، حسن خطاب کا ہے، کوئی کمال کسی میں ہے، خوبصورتی ہے پھول میں یا خوشبو ہے، پھل میں مٹھاس ہے، کوئی کمال کہیں ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ چونکہ اس نے آسمانوں کو بھی تخلیق فرمایا اور زمین کو بھی، یعنی آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا خالق وہ ہے، اور وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے اندھیرا اور روشنی پیدا کر دی، یعنی دو متضاد چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں پیدا فرما دی۔ وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آسمان بنایا اور ان میں کتنے راز، کتنے بھید رکھے، ان پہ کتنی مخلوق ہے، فرشتے کتنے ہیں، وہاں کے راز کیا ہیں، کس آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارے علوم بغیر اللہ کے بتائے کوئی نہیں جانتا۔ یعنی انسان کو اللہ نے بڑی استعداد دی، بے پناہ علوم دیے، بے پناہ ذہن دیا۔ آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ یہ آج تک جو عجیب و غریب ایجادات اور علوم و فنون اور یہ آپریشن اور یہ بندے کو پرزے لگا دیتے ہیں اور دل تبدیل کر دیتے ہیں اور آنکھیں تبدیل کر دیتے ہیں، یا مشینیں کتنی ایجاد ہوئی ہیں، کتنی عجیب و غریب، ٹیلی فون ہی دیکھ لو، ہر بندہ اٹھائے پھرتا ہے، کوئی بجلی نہیں، کوئی اس کا کہیں تار نہیں، اور پوری دنیا پہ اس کا تعلق موجود ہے۔ یہ جتنے عجائبات ہیں، یہ سارے ایجاد کرنے کے باوجود سائنسدان کہتے ہیں کہ انسانی دماغ کا 8% حصہ استعمال میں آیا ہے، 92% ابھی باقی ہے۔ یعنی اگر یہ 8-10% استعمال ہوا اور اتنی عجیب و غریب چیزیں بن گئی ہیں، اگر کسی دور میں انسان نے سارا دماغ استعمال کر لیا تو کیا کیا بنا دے گا۔ لیکن یہ کیا انسان کا ذاتی ہے؟ انسان کی ان خصوصیات کا خالق بھی اللہ کریم ہے، دماغ اور دماغی قوتیں بھی اس نے دی ہیں۔ اسی بدن کے گوشت پوست کا شفاف آئینہ آنکھ کو بنا دیا ہے، ہر چیز کو دیکھتی ہے، اسی بدن کا حصہ ہے۔ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے زبان، وہ کیا کیا چیزیں بولتی ہے، کس کس طرح کی آوازیں نکالتی ہے، کیا کیا سریں نکالتی ہے، کتنی فصاحت و بلاغت سے بولتی ہے، کس طرح کے علوم اس کے دماغ میں، اس کے سینے میں رکھ دیے۔ پھر عجیب بات ہے، آسمانوں کے عجائبات کے ساتھ اس نے زمین کو بھی عجیب و غریب بنایا ہے۔ عجیب قدرت کاملہ ہے اس کی۔ زمین اتنی نرم ہے کہ اب اگر آپ ایک سوئی سے بھی اسے کریدنے لگ جائیں تو اسے کرید سکتے ہیں، کسی ہتھیار سے کھودنے لگ جائیں تو کھود دیتے ہیں، لیکن اسی کے سینے پر
بڑے بڑے عظیم عالی شان محل اور قلعے اور عمارتیں بنا دے تو سب کو اٹھا کے کھڑی. اسی مٹی میں سے بے شمار مخلوق تخلیق ہو رہی ہے، واپس اسی مٹی میں سما رہی ہے. موت کے بعد ہر چیز پھر مٹی ہو جاتی ہے، زمین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لاکھوں ٹن غلہ، کروڑوں ٹن غلہ مختلف اجناس ہر سال پیدا ہوتی ہیں، درخت اگتے ہیں، پھل پکتے ہیں، سب کچھ زمین سے آتا ہے. اللہ کی مخلوق استعمال کرتی ہے، انسان حیوان سب استعمال کرتے ہیں، پھر مٹی بن جاتا ہے. خود مخلوق مٹی میں مل جاتی ہے، اس کے حجم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ویسی کی ویسی ہے، جیسی قدرت نے بنائی ہے ویسی موجود ہے، کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنے عجائبات ہیں اس میں. اور پھر عجیب اس نے تاریکی اور روشنی کا ایک عجیب سلسلہ بنایا ہے کہ آپ دانے کو تاریکی میں، زمین کی تاریکی میں دبا دیتے ہیں تو وہ پودا بن کر نکل آتا ہے. وہ تاریکی اسے گود میں لے کر پالتی ہے، پودا بنا دیتی ہے. زمین کے ذرات کہیں زمین کی گہرائی تک جو دفن ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، لیکن ہر ذرے میں روشنی بھی موجود ہے. سب سے چھوٹا ذرہ جسے ایٹم کہتے ہیں، اس میں بھی مثبت منفی بجلی موجود ہے. یعنی تاریکی میں روشنی موجود ہے اور روشنی میں تاریکی موجود ہے. دن رات کی تاریکی میں غائب ہو جاتا ہے اور رات کی تاریکی سے دن طلوع ہو جاتا ہے. بے شمار چیزیں تاریکی میں تخلیق پاتی ہیں، پھر روشنی انہیں پروان چڑھاتی ہے. سورج کی دھوپ انہیں پکاتی ہے اور چاند کی روشنی ان پھلوں میں مٹھاس بھر دیتی ہے. یعنی عجیب عجیب تخلیق ہے اس کی کہ روشنی اور تاریکی ایک دوسرے کی ضد ہیں. ان کو ایسی خدمات پہ لگا دیا ہے کہ دونوں مل کر عجیب و غریب صنعت کو پیدا کر رہی ہیں. یہ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے اور انسان شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا. ایک وسیع کائنات ہے. انسان نے دوڑ کر بڑے سے بڑا دعویٰ کیا کہ میں چاند پر پہنچ گیا، بڑے سے بڑا دعویٰ کیا فلاں ستارے تک پہنچ گیا. آسمان تک جانے کی بات تو کسی نے نہیں کی. کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو آسمان کا سینہ چیر کر اوپر نکل جائے، اوپر جا کر دیکھے آسمان پر کیا ہو رہا ہے. اور پھر یہ ستارے، یہ چاند، جہاں کی باتیں انسان جہاں کے دعوے کرتا ہے، یہ کس نے بنایا؟ ان میں جو خصوصیات ہیں وہ کس نے رکھی؟ ستاروں کو، چاند کو روشنی کس نے دی؟ سورج کو تپش روشنی کس نے دی؟ اور پھر یہ تو عالم کبیر ہے. بہت بڑی کائنات ہے، اس میں بے شمار سربستہ راز ہیں. ہر وجود ایک عالم صغیر ہے. ہر جاندار کا ایک وجود جو ہے اس میں ایک جہان آباد ہے. اب بظاہر دیکھنے میں ایک درخت ہے، ایک پودا ہے. عجیب بات ہے، جو پودوں کے محققین ہیں اور جو تحقیقات ان پہ ہوتی ہیں، انہیں اس موضوع کو انگریزی میں باٹنی کہتے ہیں. باٹنی کے ماہرین بتاتے ہیں کہ پودے میں جو جڑیں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے زمین سے غذا حاصل کرتی ہیں. ایسے اجزاء زمین سے وہ حاصل کرتی ہیں، سک کرتی ہیں، جو اس پودے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں.
پھر وہ اجزاء جڑوں سے پتوں میں جاتے ہیں. ہر پتے میں ایک بھٹی لگی ہوئی ہے جو سورج کی روشنی سے تمازت لیتی ہے. ہر پتے میں وہ غذا جا کر پکتی ہے اور پک کر پھر واپس ہوتی ہے. پھر وہ تقسیم ہوتی ہے، جس سے لکڑ بنتی ہے، یہ تنا بنتا ہے، یہ ٹہنیاں بنتی ہیں، وہ تنے اور شاخوں کو جاتی ہے. جس سے پتے بنتے ہیں وہ الگ ہو جاتی ہے، جس سے پھول نکلتے ہیں وہ الگ ہو جاتی ہے، جس سے پھل بنتا ہے وہ الگ ہو جاتی ہے. یہ ایک مسلسل عمل ہے کہ جڑیں وصول کر رہی ہیں، پتے پکا رہے ہیں، وہ آگے بھیجے جا رہے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، نئے پتے بن رہے ہیں، نئی شاخیں نکل رہی ہیں، پھول بن رہے ہیں، ان پر پھل آ رہے ہیں. ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے پودے میں بھی، بڑے سے بڑے درخت میں بھی. اور سارا روشنی اور تاریکی کا کھیل ہے. یعنی یہ سارا کھیل جو ہے اس میں تاریکی بھی موجود ہے، روشنی بھی موجود ہے. جڑے تاریکی میں دفن ہیں وہ وہاں سے غذا اندھیرے میں تلاش کر رہی ہیں، پتے روشنی میں اور سورج سے بجلی لے کر اس میں پکا رہے ہیں، اور پھر وہ واپس جا رہا ہے اور اس سے مختلف حصے اسی پودے کے، اسی درخت کے بن رہے ہیں. اب پھولوں میں خوشبو بھی انہی اجزاء سے آتی ہے، پھلوں میں مٹھاس بھی انہی اجزاء سے آتی ہے. ہر پھل کی لذت جدا ہے، ہر پھول کی خوشبو جدا ہے، ہر ایک کی تاثیر جدا ہے. کتنے پھول، کتنے پتے، کتنی جڑی بوٹیاں دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں. کوئی بخار اتار دیتی ہے، کوئی کھانسی ٹھیک کر دیتی ہے، کوئی درد ٹھیک کر دیتی ہے. تو ان میں تاثیر بھی جدا جدا ہے، ان کا رنگ جدا جدا ہے، ان کی خوشبو الگ الگ ہے، اور عجیب قدرت کا کرشمہ ہے. اور سارا تاریکی اور اندھیرے کا کھیل. ویسا قادر ہے کہ آپ گننا چاہیں درختوں کو، پودوں کو، جڑی بوٹیوں کو تو گن نہیں سکتے، لیکن وہ مالک ان کے ایک ایک جز کو اپنی قدرت کاملہ سے چلا رہا ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی قدرت ہر جگہ کار فرما ہے. وہ جڑوں کو غذا دے رہا ہے، اس غذا کو پتے تک پہنچا رہا ہے، پتے سے واپس تقسیم. یہ ساری اس کی اس کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے قبضہ کو جہاں چاہتا ہے روک دیتا ہے. درخت سوکھ جاتے ہیں، جڑیں خشک ہو جاتی ہیں، تناور درخت گر جاتے ہیں، پھل لگنے ختم ہو جاتے ہیں. پھر انسان کو، خود انسان کو دیکھیں تو آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ ہر انسان کے وجود میں 28 کھرب سیل ہیں. پوری دنیا کی انسانی آبادی لگ بھگ 6 ارب ہے. 100 ارب سے 1 کھرب بنتا ہے. روئے زمین پر انسانی آبادی 6 ارب ہے، لیکن انسان کے اندر جو ذرات ہیں، جو سیل ہیں، وہ 6 کھرب ہیں، 600 ارب ہیں. اور ہر سیل میں وقتی اور لمحاتی حیات ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا، اور روزانہ کروڑوں سیل نئے پیدا ہوتے ہیں، کروڑوں مرتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں بدن سے. یعنی ایک وجود کے اندر کروڑوں اربوں پیدائشیں ہوتی ہیں، کروڑوں اربوں اموات ہوتی ہیں. ہر لمحے موت و حیات کا سلسلہ ایک وجود کے اندر جاری ہے. نئے سیل پیدا ہو کر حیات پا رہے ہیں، پرانے سیل موت سے دوچار ہو کر وجود سے جھڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 6 مہینے میں پورا انسانی بدن نیا ہو جاتا ہے. کوئی پرانا سیل 6 مہینے بعد اس میں موجود نہیں ہوتا، سارے نئے ہو جاتے. کون ہستی ہے جس نے سارے نظام کو چلایا؟ پھر آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ یہ جو 6 کھرب سیل ہیں،
ہر سیل میں ایک کتاب موجود ہے، اور اگر وہ کتاب پڑھی جا سکے تو اس انسان کی پوری زندگی کے سارے حالات اس میں درج ہیں۔ یعنی 6 کھرب سیل ہیں تو 6 کھرب کتابیں بھی اندر موجود ہیں۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے کہ اس کی قدرت کاملہ کہاں کہاں کیا کیا کام کر رہی۔ مٹی کو اس نے کیا کیا روپ دی ہے، کہیں مختلف غذائیں بنائیں، مختلف پھل بنائے، مختلف جڑی بوٹیاں بنائیں۔ انسان کہاں کہاں سے حاصل کرتا ہے، جانوروں گھاس پیدا کی، سبزہ پیدا کیا، اسے جانوروں کا چارہ بنا دیا، جانور نے دودھ دیا، کسی نے مکھن کھایا، کسی نے لسی پی، کسی نے دودھ پیا، کسی نے جانور کا گوشت کھایا۔ یہ کیا ہے؟ ہر وجود کے وہی سیل ہیں جو مٹی سے بنے، جنہیں اللہ نے مختلف شکلیں دی، مختلف جانوروں کے وجود کا حصہ بنے، گوشت بنے، کسی نے گوشت کھا لیا، کہیں دودھ بنے، کسی نے، وہی مٹی ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، اور ایسا نظام ہے کہ جو میرے وجود کا حصہ ہے وہ آپ کے پاس نہیں جائے گا، جو آپ کے وجود کا حصہ بننا ہے وہ میں نہیں لے سکتا۔ یعنی جس طرح پودے میں یا درخت میں غذا تقسیم ہوتی ہے اور ہر چیز کا حصہ اسے ملتا ہے، انسانی آبادی میں باوجود اس کے کہ انسان چھینا جھپٹی کرتا ہے، ڈاکے کرتا ہے، لوٹتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ٹھگ کے لے لیتا ہے، چوری کرتا ہے، کھائے گا وہی لقمہ جو اس کے وجود کا، اس کے نصیب کا۔ لوٹ لوٹ کر اربوں خربوں ڈالرز پاؤنڈز جمع کر کے چھوڑ کے مر جاتے، ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ وہی ذرہ اس بدن تک پہنچے گا جو اس کا حصہ ہے، اور وہ ایسا قادر ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں ایسے امراض لگا دیتا ہے کہ لوگوں کے گھر طرح طرح کی نعمتوں سے بھرے ہوتے ہیں، وہ کھا نہیں سکتے، ڈرتے ہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ کمال ہے، پھر لوٹ کس لیے مچا رکھی ہے؟ یعنی گھر بھرا ہوا ہے، ایک بندے نے ہیرے جوڑ لیے، سونا جوڑ لیا، اب وہ سونا کھائے گا، ہیروں سے اس کی بھوک مٹے گی۔ غلے سے گھر بھرا ہوا ہے، کھانا نہیں کھا سکتا۔ پھلوں سے گھر بھرا ہوا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، یہ میٹھے ہیں، شوگر ہو گئی ہے، کھاؤں گا مر جاؤں گا۔ ایک عجیب و غریب نظام ہے جس میں ہر ذرہ وہاں پہنچتا ہے جہاں اللہ نے مقرر کر دیا۔ عالم کبیر کو دیکھو تو حیرت ہوتی ہے، اور خود اپنے وجود کو، عالم صغیر کو دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے زمینوں آسمانوں سے زیادہ آبادی اس کے اندر ہے، اور زیادہ موت و حیات اس کے، اور سارا کیا ہے؟ تاریکی اور روشنی کا کھیل ہے۔ عجیب بات ہے، دو متضاد قوتیں ہیں، تاریکی تاریکی ہے، روشنی روشنی ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جہاں روشنی ہوتی ہے تاریکی بھاگ جاتی ہے، جہاں تاریکی چھا جاتی ہے وہاں روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ بھئی یک وقت دونوں رہ نہیں سکتی، لیکن سارا نظام مل کر دونوں نے چلا رکھا۔ اس قادر مطلق نے دونوں کو خدمت پہ لگا رکھا ہے، دونوں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، اور یہ ساری کارگاہ حیات دیکھنے کے بعد کافر ایسا بد نصیب ہے کہ وہ پھر اللہ کے برابر دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کی صفات دوسروں میں مانتا ہے۔ میرا کام اس بت نے کر دیا، میرا کام اس قبر نے کر دیا، میرا کام فلاں فرد نے کر دیا۔ فرمایا اس کارگاہ حیات میں تو کسی کو کوئی دخل نہیں۔
یہ تو اتنا وسیع نظام ہے کہ کوئی چاہے بھی تو اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور اتنا غلطی سے پاک ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی غلطی ہوتی تو کبھی اجزاء جمع ہوتے ہیں انسان کے تو وہ بندر بن جاتا، یا گدھا بن جاتا، یا اور حیوان بن جاتا، نہیں، انسان ہی بنتا ہے۔ کسی حیوان میں ایسے اجزاء جمع ہو جاتے کہ وہ انسان بن جاتا، نہیں۔ گائے کا بچڑا گائے کا بچہ ہی ہوتا ہے، بھینس کا بچہ بھینس کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ جس درخت کا بیج بوئیں گے وہی اسی زمین سے اجزاء لے کر وہی نکلے گا۔ گندم از گندم برویت جو سے جو، گندم ڈالیں گے گندم اگے گی، جو ڈالیں گے جو اگے گی۔ ایسا مضبوط اور غلطی سے پاک نظام ہے کہ جو کی گندم نہیں بنتی، گندم کا جو نہیں بنتا۔ کسی چرند پرند انسان حیوان میں کوئی میل جول نہیں بنتا کہ کوئی بندے کی جگہ جانور بن جائے یا جانور کی جگہ، اجزاء سب کے خاکی ہیں۔ وہی مٹی اور وہی روشنی اور اندھیرے کا کھیل ہے، اس میں سارا نظام چل رہا ہے۔ پھر یہ کافر ایسے کوڑ مغز ہیں کہ پھر اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کر دیں۔ کبھی انسانوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، کبھی بتوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، مختلف جانوروں پہاڑوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے بے وقوف ہیں کہ اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں۔ ہر مخلوق کے وجود میں یہ انقلابات جاری ہیں، وہ اپنے انقلابات کو نہیں روک سکتا۔ کوئی انسان اپنے وجود کے انقلابات کو نہیں روک سکتا۔ کوئی نہیں روک سکتا کہ میں بچہ ہی رہوں گا، جوان نہیں ہوتا، وہ اپنے وقت پہ جوان ہوگا۔ کوئی نہیں روک سکتا جوانی کو کہ میں جوان ہی رہوں گا، مجھ پہ بڑھاپا نہ آئے۔ کوئی چاہے نہ چاہے، وہ نظام چل رہا ہے۔ کون چاہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں، لیکن جب وقت آتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ کون چاہتا ہے میں مر جاؤں، جب وقت آتا ہے مر جاتا ہے۔ وہ نظام بغیر کسی رکاوٹ کے اس میں کوئی دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود جو لوگ دین سے ناآشنا ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے دعوے پہ ایمان نہیں لاتے، وہ کتنے بے وقوف ہیں کہ پھر وہ اللہ کے برابر دوسروں کو مانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں فلاں مجھے رزق دے رہا ہے، فلاں نے مجھے صحت دے دی ہے، فلاں نے مجھے اولاد دی ہے۔ وہ فلاں جس کے یہ مانتے ہیں وہ خود مخلوق ہے، اس کے اپنے اندر جو نظام جاری ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، آپ کی مداخلت کو کیا کرے گا؟ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، دیکھ لو یہ سارا تماشا تمہارے سمیت اس نے مٹی سے بنا دیا۔ مٹی تمہارے سامنے ہے، خاک تمہارے سامنے ہے، مٹی سے تمہیں بنایا ہے، لیکن تم مٹی پھانک کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی مٹی کو وہی قادر مطلق مختلف صورتیں دیتا ہے، اناج بناتا ہے، پھل بناتا ہے، گھاس بناتا ہے، جانور پیدا کرتا ہے، سب مٹی ہے۔ دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، سب مٹی ہے۔ اور کوئی وجود کسی دوسرے کے اجزاء چرا نہیں سکتا، غائب نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ایک انسان غذا کھا رہا ہے، اب اس کی جو نسل ہے اس کے اجزاء بھی اس میں جا رہے ہیں، اس کے 5 بچے ہونے ہیں، 6 ہونے ہیں، وہ رب جانتا ہے۔ اب وہ جو ان کے حصے کی غذا اس کے صلب میں محفوظ ہو رہی ہے، اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتی، صلب سے شکم مادر میں جائے گی تو غذا ماں کھاتی ہے، ماں کا حصہ ماں کے وجود کا حصہ بنتا ہے، بچے کے جو اجزاء ہیں وہ بچے کے وجود کا حصہ بنتے ہیں، خلط ملط نہیں ہوتے۔ اور تمہیں اس مٹی سے یہ صورتیں دے کر ثم قضا اجلا، ہر چیز کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ اب بھلا کوئی اس وقت میں مداخلت کر کے دیکھے،
جب کسی نے پیدا ہونا ہے اس کی ولادت کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جب کسی نے مرنا ہے اس کی موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب کسی نے جوان ہونا ہے اس کی جوانی کو کوئی نہیں روک سکتا، جب کسی نے بوڑھا ہونا ہے اس کے بڑھاپے کو کوئی نہیں، کوئی اس نظام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ صحت، بیماری، امارت و غربت، علم و جہالت، عجیب تقسیم ہے اس کی۔ ہر ایک کے پاس عجیب و غریب حقیقتیں ہیں، ہر ایک کے پاس عجیب و غریب علوم ہیں، فنون ہیں۔ کوئی کسی کی دوسرے کی مداخلت نہیں ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے وہ دے رہا ہے، اور ہر شے کا، ہر وقت کا، ہر انسان کا، ہر کام کا وقت معین کر دیا ہے۔ اس وقت کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ ثم قضا اجلا، اس نے اوقات متعین کر دیے، کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان ہے، عجیب باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میری اولاد نہیں ہوتی، کسی نے جادو کر دیا۔ بھئی جب اللہ کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو جادوگر اسے روک سے، جادوگر تو خود مخلوق ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا، اس پہ بڑھاپا آئے گا، موت آئے گی، مر جائے گا۔ روک سکتا ہے تو اپنی موت کو روکے، دوسری کی پیدائش کو کیوں روک دیا؟ فلاں میرا رشتہ دار مر گئے، کسی نے جادو کر دیا، بھی جادوگر خود مر جائے گا، اگر موت و حیات پہ اس کا اختیار ہے تو خود کیوں مرتا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا، اور ایسے بے وقوف ہیں کہ اس ساری قدرت باری پہ غور اور فکر بھی نہیں کرتے۔ ایسا عظیم، ایسا قادر ہے، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی دوسرا اس کا مثال نہیں بن سکتا، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے، یعنی ہر ایک کا پیدائش کا وقت مقرر ہے، ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، ہر ایک کی بیماری کا وقت مقرر ہے، ہر ایک کی صحت، لیکن کوئی نہیں جانتا۔ صدیاں بیت گئیں، کروڑوں سال گزر گئے، انسان پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، کوئی بندہ کسی پودے کی عمر سے بھی واقف نہیں کہ یہ کل سوکھ جائے گا یا برسوں ہرا رہے گا، یہ کل مر جائے گا انسان یا زندہ رہے گا، یہ ابھی زندہ ہے، ابھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی نہیں۔ فرمایا وقت مقرر کر دیے ہیں، تمہارے سامنے ان پر عمل درآمد ہو رہا، اس کے باوجود وَأَجْلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، وقت اس نے دوسرے کو بتایا نہیں۔ بے شمار مخلوق ہے، ہر ایک کے پیدا ہونے، مرنے، بیمار ہونے، صحت مند ہونے کے اوقات مقرر ہیں، اور کروڑوں سال ہو گئے دنیا کو، یار اب تک تو لوگوں نے تجربہ کر کے دریافت کر لیا ہوتا کہ یہ اتنے دن زندہ رہے گا، یہ اتنے نہیں، کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ اجل مسمى عنده، وقت مقرر کر دیے، بھگت تم رہے ہو لیکن تم اوقات سے واقف نہیں ہو، اس نے تمہیں بتایا نہیں، پھر تم اس کی برابری کا دعویٰ کیسا کر سکتے ہو؟ فرمایا ثم انتم تمترون، پھر تم ایسے بد نصیب ہو کہ پھر اس کی عظمت میں شک کرتے، پھر اس کی شان جلالت میں تمہیں شبہ ہوتا ہے، پھر اس کے رازق ہونے پہ تمہیں شبہ ہوتا ہے، اس کی نافرمانی کر کے ناجائز طریقے سے رزق لینا چاہتے ہو۔ تم کائنات میں کر کیا سکتے ہو، بگاڑ کیا سکتے ہو، سوائے اپنی تباہی کے کچھ نہیں کر سکتے۔ جتنے خلاف شریعت کام کرو گے وہ اپنے اوپر بوجھ لاد رہے ہو، ہوگا وہی جو رب چاہتا ہے۔ ایک شخص لوٹ کر جمع کرتا رہتا ہے، خود بھوک کاٹ کاٹ کے مر جاتا ہے، وہ کھانے والا پتہ نہیں کون ہوتا ہے، کس کے حصے میں جاتا ہے۔ اور اس کی اس عظمت کو جو ذرے ذرے سے ہویدہ ہے، ہر فرد سے ہویدہ ہے، عالم کبیر عالم صغیر سے ہویدہ ہے، اس سب کو جاننے کے بعد پھر تم دین پہ شک کرتے ہو، انبیاء کی عظمت پہ شک کرتے ہو، احکام شرعی میں تمہیں شک ہوتا ہے۔ وہ جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اگر تمہیں زندگی کرنے کا نظام بھی وہی ذات دیتی ہے
تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ ایک بات یاد رکھ لو، کائنات میں اگر ہے تو وہی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں، باقی ساری مخلوق فانی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ سب کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ وہ چاہے تو آنے واحد میں سب کچھ مٹ جائے، وہ چاہے تو اس سے 2 گنا 10 گنا مخلوق اور پیدا کر دے، حقیقتاً ہونا اس کی ذات کا ہے۔ یہیں سے یہ مغالطہ لگا نا لوگوں کو، جو بہت بڑا بعد میں بحث بھی بنی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی، تو یہیں سے مغالطہ لگا نا۔ خود اللہ نے کہا وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں میں وہی ایک ہے۔ اسی کو وحدت وجود کہا گیا کہ وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سب عارضی کھیل تماشا۔ بزرگان دین نے تو یہ حقیقت بیان کی، لیکن بعد میں انسانی ذہن نے اس میں تعویلیں گھڑ گھڑ کے بنا دیا کہ جو بھی نظر آتا ہے وہ اللہ ہی ہے، یعنی پتھر بھی اللہ ہے، انسان بھی اللہ ہے، جانور بھی اللہ ہے۔ وحدت وجود کا یہ غلط تعویل جو کی گئی وہ یہ تھی، جس سے پھر مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصلاح فرمائی اور فرمایا وحدت شہود کہو، کہ ہر وجود اس کی عظمت پہ گواہ ہے، ہر فرد اس کی عظمت پہ گواہ ہے، گھاس کے تنکے جڑی بوٹی سے لے کر جانوروں تک اور انسانوں تک ہر وجود اس کی قدرت کاملہ پہ گواہ ہے۔ وحدت وجود حقیقت تھی، لیکن اس کی تعویلیں غلط گھڑی گئیں، تو پھر یہ تعبیر حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی کہ وحدت وجود کی بجائے وحدت شہود کہا جائے۔ لوگ افراد کو، ابدان کو، چیزوں کو اس کا شریک نہ بناؤ کہ یہ سب اللہ ہو گئے ہیں، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، ان کا ہونا اس کی عظمت پہ گواہ ہے، اس کی قدرت کاملہ پہ گواہ ہے۔ وہی ایک ہستی ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ یعلم سرکم و جہرکم۔ اب دیکھیں کہ جو ایک ایک سل میں موت و حیات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تاریکی اور روشنی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یعنی 6 کھرب سلوں کو جو حیات و موت دے رہا ہے، وہ تمہارے جسم میں کون سی جگہ ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے؟ تمہارے اندر بھی جو خیالات اٹھتے ہیں وہ اس کے سامنے ہیں۔ وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، کہیں چھپ کر زمین کی تہ میں بھی کچھ کرو۔ یعلم سرکم، تمہارے سارے اسرار، سارے بھید وہ جانتا ہے، وجہرکم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ یہ ظاہر یا پوشیدہ اپنے جیسے انسانوں کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہم نے ظاہر کر دی، کوئی چھپا لی، اس قادر مطلق سے کچھ نہیں چھپتا۔ تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب جانتا ہے، جو سوچتے ہو وہ جانتا ہے، جو تمہارے دل پہ خیال گزرتا ہے وہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تمہارے سارے اعمال سے، تمہارے سارے کردار سے واقف ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔
मोटर वे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।